الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یکم محرم الحرام، اسلامی سال کا پہلا دن۔ یہ دن فارق حق و باطل امام الہدا حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کا دن ہے۔ ہمارے دور میں اس میں بھی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یکم محرم الحرام فاروق اعظم کے عرس کا دن ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کی کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ یکم محرم الحرام فاروق اعظم کے عرس کا دن نہیں ہے۔ یہ لوگ آپ کو 26 ذی الحج کی تاریخ دکھائیں گے۔ 26 ذی الحج در حقیقت یہ وہ تاریخ ہے جس دن ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے حضرت فاروق اعظم پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت فاروق اعظم اسی دن شہید نہیں ہو گئے بلکہ اپنے زخموں کے ساتھ 3 دن مزید ظاہری حیات کے ساتھ رہے، پھر آپ کی شہادت ہوئی۔ اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین روضہ مصطفیٰ مزار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی۔ ہر شخص بخوبی یہ بات جانتا ہے کہ جس دن تدفین کی جاتی ہے اس تاریخ کے حساب سے سویم 40واں برسی یا عرس وغیرہ کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یکم محرم الحرام ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے۔ یکم محرم الحرام ہی کو اہل سنت و جماعت حضرت فاروق اعظم کا عرس مناتے ہیں اور اسی تاریخ کو مناتے رہیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کی شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ مصطفیٰ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ ایک طرف حضرت فاروق اعظم کی شہزادی زوجہ مصطفیٰ ہیں اور دوسری طرف حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہزادی فاروق اعظم کی زوجہ ہے۔ یعنی حضرت فاروق اعظم کی شہزادی زوجہ مصطفیٰ ہیں اور حضرت مولا مشکل کشا کی شہزادی زوجہ فاروق اعظم ہیں۔ حضرت ام کلثوم رقیہ جو حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے تشریف لائیں، وہ حضرت فاروق اعظم کی زوجہ ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضرت فاروق اعظم سے کیسی محبت ہے کہ اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی بیٹی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی، بلکہ خود حضرت مولا مشکل کشا نے حضرت فاروق اعظم کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے۔ سیاہ ستہ میں شامل حدیث کی کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 106 ہے۔ عن عبداللہ ابن سلمہ
قال سمعت علی یقول، یعنی حضرت عبداللہ بن سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے سنا، خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر صدیق اکبر ہیں۔ مزید فرماتے ہیں وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عمر، اور صدیق اکبر کے بعد اس امت میں سب سے بہتر حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ تو حضرت مولا مشکل کشا کو بھی مانیے اور حضرت مولا مشکل کشا کی بھی مانیے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت مولا مشکل کشا کو بھی مانتے ہیں اور مولا مشکل کشا کی بھی مانتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم دعائے مصطفیٰ ہیں، مطلوب مصطفیٰ ہیں، یوں کہیے کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کر کے اللہ سے فاروق اعظم کو مانگا ہے۔ سیاہ ستہ میں شامل حدیث کی کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 105 ہے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یعنی اے اللہ تو خاص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، دار ارقم میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا، فکبر اہل الدار تکبیرۃ سمعها اہل مکہ، تو دار ارقم میں موجود تمام افراد نے ایسا بلند نعرہ تکبیر لگایا کہ تمام مکے والوں نے اس نعرہ تکبیر کی آواز کو سنا۔ معاً حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ استبشر اہل السماء بے اسلام عمر، اے پیارے مصطفیٰ صرف زمین پر ہی حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشیاں نہیں منائی جا رہی، بلکہ اہل آسمان بھی حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو زمین پر بھی خوشیاں منائی گئیں، آسمانوں پر بھی خوشیاں منائی گئیں۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرتے ہی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، آقا و مولا یہ بتائیے کہ ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تم زندہ رہو یا مر جاؤ، مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ہی حق پر ہو۔ پھر فاروق اعظم نے عرض کی، اللات والعزی تعبدو علی رؤوس الجبال وفی بطون الاودیاء، یا رسول اللہ یہ لات و عزیٰ بت تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ کر پوجے جائیں اور وادیوں میں کھلے عام پوجے جائیں،
واللہ یعبد سرا، اور اللہ کی عبادت چھپ کر ہو، واللہ لا یعبد اللہ سرا بعد یومنا ھذا، یا رسول اللہ قسم ہے رب ذوالجلال کی، آج کے بعد اللہ کی عبادت چھپ کر نہیں کی جائے گی۔ اسی وقت حضرت فاروق اعظم سے قبل جو 39 افراد مومن ہو چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، اور 40ویں حضرت فاروق اعظم تھے، یہ سارے افراد پیارے مصطفیٰ کریم کی معیت میں مسجد حرام تشریف لے جاتے ہیں، اور عین کعبہ معظمہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے سے روک سکے، یا پھر تمام عشاق مصطفیٰ کو نماز پڑھنے سے روک سکے۔ کسی کی جرت نہ ہوئی، اسی لیے آپ کو فاروق کا لقب ملا، یعنی حق کو باطل میں فرق پیدا کر دینے والا، کیونکہ فرق بین الحق والباطل۔ حضرت فاروق اعظم اسلام لائے تو آپ کے ذریعے حق و باطل کا فرق ظاہر ہو گیا۔ آپ کے لقب فاروق کے معاملے میں بزرگوں نے وہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ جس منافق نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا تھا، اور آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جو مصطفیٰ کریم کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ یہ ہے۔ اس واقعے کو بھی آپ کے لقب کی وجہ بزرگوں نے لکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے، اس کے بعد سے اسلام کو خاص عزت ملی، اور کیوں نہ ہو خود پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ خاص عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3684 ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ما زلنا اعزتاً منذ اسلم عمر، جب سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، ہم ہمیشہ عزت سے رہے۔ اللہ نے حضرت فاروق اعظم کے ذریعے اسلام کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ آپ نے اسلام کے لیے 22,51,030 مربع میل فتح فرمایا۔ یہ خاص فاروق اعظم کی فتوحات ہیں۔ 22,51,030 مربع میل کا رقبہ خاص اسلام کے لیے فتوحات فاروق اعظم ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی عظمت، بڑی شان، بڑی رفعت عطا فرمائی ہے۔ میں چند احادیث آپ کی شان و عظمت پر اور بیان کرتا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 6068 ہے کہ چاندنی رات میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ هل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا فرد بھی ہے
کہ اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ قالا نعم عمر، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر، عمر وہ ہستی ہیں کہ ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے پھر سوال کیا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، پھر یا رسول اللہ صدیق اکبر کی نیکیاں کہاں ہیں؟ قالا انما جمیع حسنات عمر کا حسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا کہ تمام عمر کی نیکیاں حضرت فاروق اعظم کی ساری نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی کی طرح ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہیں، تو حضرت صدیق اکبر کی ایک نیکی کے جیسی ہے، تو پھر حضرت صدیق اکبر کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3691 ہے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، فرماتے ہیں کہ میں شیاطین چاہے انسانوں میں سے ہوں چاہے جنات میں سے ہوں، حضرت عمر سے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کو شیطان دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، چاہے وہ شیطان انسانی ہو یا جناتی ہو، دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ اس حدیث کا نظارہ آپ آج بھی دیکھتے ہوں گے، بہت سے ایسے انسانی شیاطین ہیں جو فاروق اعظم تو بڑی بات ہے، فاروق اعظم کے نام سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کی یہ شان و عظمت بھی بیان فرمائی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3689 ہے، فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی جو امتیں ہو گزری ہیں ان امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث کون ہوتا ہے؟ محدث دال کی زبر کے ساتھ، دال کی زیر کے ساتھ محدث پڑھیں گے تو حدیث کے بڑے عالم کو محدث کہا جاتا ہے۔ محدث دال کی زبر کے ساتھ یہ کون ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر اللہ کے فرشتے بولتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، میری امت میں محدث ہو تو وہ عمر ہے، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ زبان ان کی ہے اور ان کی زبان پر اللہ کے فرشتے بھی بولتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3686 ہے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ جل مجدہ کی مشیت بالفرض یہ ہوتی کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی
نبوت کا سلسلہ جاری رہے، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا بالفرض تو حضرت فاروق اعظم نبی ہوتے، اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی، پر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کوئی نبی جدید نہیں آ سکتا۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ کمالات رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں وہ کمالات دیے ہیں کہ اگر نبی نے آنا ہوتا تو اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی بنا دیتا۔ بزرگوں نے اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ سرکار نے یہ ارشاد اس لیے فرمایا کہ حضرت عمر محدث ہیں، آپ کی زبان پر اللہ کے فرشتے بولتے ہیں، آپ کو الہام با کثرت ہوا کرتا تھا، اس لیے بھی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑی رفعت ہے، بڑا مقام ہے۔ آپ نے وہ دنیا میں نظام وضع کیا کہ وہ نظام آج تک چل رہا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نائب غوث اعظم مرشد اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔